وہ بخاری شریف ہے. اس لیے اس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری بھی کہا گیا. قرآن کے بعد اس روئے زمین پر جو مقام بخاری شریف کو حاصل ہے وہ بہت کم کتابوں کو نصیب ہوا ہے. مکررات اس میں ہٹا دیں، ایک حدیث بار بار مختلف صحابہ کرام سے اس کا روایت ہونا، اس کو مکررات بولتے ہیں. حدیث ایک ہی ہے اور روایت کرنے والے صحابہ کرام مختلف ہیں، تو اس کو بھی احادیث کی کتابوں میں ہر صحابی سے جو روایتیں یعنی ان سے چلی آ رہی ہے وہ بخاری شریف میں تقریباً 4,500 کے لگ بھگ ایسے حدیثیں ہیں جو مکررات ہیں، مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے. اور خالصتاً اگر مکررات احادیث ہٹا لیا جائے بالکل، یعنی اس میں خالصتاً حدیث کا ایک نچوڑ کے ایک حدیث ہم شمار کریں تو وہ اس کی تعداد تقریباً 4,000 کے لگ بھگ ہے، یعنی خالی بخاری شریف کی دونوں جلدوں میں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پھر امام بخاری کی شرائط بھی بڑے سخت ہے. شرائط میں کسی سے حدیث لینا امام بخاری کا شرط بڑا شدید ہے کہ جس سے یہ حدیث لے رہا ہے یہ اس کا باقاعدہ استاد ہو، یہ شاگرد ہو، اور کثرت کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ یعنی حافظہ تیز ہو، کمزور حافظے والا نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ زیادہ وقت اس نے استاد کی صحبت میں گزارا، کم وقت میں. البتہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ اگر حافظہ مضبوط ہے، اگر کم وقت بھی گزارا اس کا حدیث لیا جا سکتا ہے. لیکن امام بخاری کا شرط بڑا شدید ہے، وہ کسی نہیں لینی، ہر ایک سے حدیث نہیں لینی ہے، بلکہ حافظہ بھی مضبوط ہو اور استاذ کے صحبت میں وقت بھی کافی گزارا، پھر ہم اس سے حدیث لیں گے، روایت کریں گے.